أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دین اسلام کی بنیاد یا دین اسلام کی بنیادی شرط یا دین اسلام کا بنیادی ستون یا دین اسلام کا پہلے رکن کا پہلا جز توحید باری تعالی ہے۔ اگر کسی شخص، کسی فرد و بشر اس کے عقیدہ توحید کے اندر نقص موجود ہو، اس کے عقیدہ کے اندر شرک جیسی بیماری کی آمیزش ہو، اس کے اعمال صالحہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ کل عدم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ شرک اتنی بڑی لعنت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی مکہ کے اندر شیر خارگی کی عمر کے اندر اس کی ماں کے ساتھ سیدہ ہاجر کے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں، ان میں سے ایک بنیادی دعا اپنے شیر خوار بچے کو ایک ویرانے کے اندر چھوڑتے ہوئے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، ایک خدشہ، ایک ڈر، ایک خوف کہ کہیں میری اولاد، میری نسل، میرے کنبہ پہ یہ آزمائش نہ آ جائے کہ میرے کنبہ کے اندر شرک شروع ہو جائے۔ دعا میں یہ کہا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ ان کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا کی، ان کے لیے امن عامہ کی دعا کی، اور ایک بنیادی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لینا، ان نعبد الاسنام، یہ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، غیر اللہ کی پوجا کریں۔ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے محفوظ کر دینا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
اے اللہ ان بتوں نے، ان معبودان باطلہ نے بہت ساری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ یا اللہ میرے ساتھ اور میری اولاد کے ساتھ یہ نہ کرنا کہ ہم ایک اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر، ایک اللہ کی پوجا پاٹ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کی عبادت اور پکار کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے لگے۔ انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیا ہے، لوگوں کے عقیدے اور ایمان تباہ کر دیے ہیں غیر اللہ کی عبادت نے اور معبودان باطلہ نے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک سے اتنا زیادہ خوف ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن سے شرک کا شائبہ نہیں ہو سکتا، جنہوں نے اپنے عمرے، اپنے عہد شباب کے اندر اپنے باپ کو چھوڑا اس لیے کہ وہ شرک کرتا تھا، اپنے گھر کو خیر آباد کیا کہ اس گھر کے اندر شرک ہوتا تھا، اپنی قوم کو جا کے سمجھایا، ان کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے بتوں کو اور معبودان باطلہ کو توڑا، ان کے میلے ٹھیلے عرس ان سب پہ نقد لگائی، نمرود کے دربار میں جا کے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، مجادلہ کیا، قوم دشمنی پہ اتر آئی اور ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنایا، رہتی دنیا تک یہ معجزہ بن گیا کہ آگ میں جانے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلسایا نہیں ہے، جلایا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جنت بن گئی۔ گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، مصر کا رخ کیا، فرعون مصر کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام ان کی عزت کو تار تار کرنا چاہا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مصر سے بحفاظت نکلے، اس آزمائش سے بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ پھر فلسطین کے اندر پہنچے، خلیل شہر کے اندر پہنچے، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، سب سے قریبی دوست بنایا ہے اپنا، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے ایک فرد کو، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، حنیف تھے، یکسو تھے، ایک اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے اور غیر سے اپنے تعلق کو توڑنے والے تھے، ولم یک من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں جہاں کوئی بت نہیں تھا، مکہ المکرمہ کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں، بیت اللہ کے آثار جو کہ مٹ چکے تھے وہ موجود ہیں، وہاں کون سا شرک ہے، وہاں کون سے بت ہیں، وہاں تو لوگ رہتے نہیں ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام پیش آمدہ حالات کے اندر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو شرک جیسی بیماری سے محفوظ کرنا، کیونکہ ان معبودان باطلہ نے بہت ساری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جو بندہ اس بات پہ مر گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا تھا، جو بندہ اس کلمے پر، اس عہد پر، اس عقیدے پر جو بندہ مر گیا، وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جو بندہ اس عقیدے پہ مر گیا کہ ایک اللہ کو پکارتا تھا، اللہ کے سوا غیر کو نہیں پکارتا،
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا. اور ساتھ ہی فرمایا اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے جو بندہ من مات وہو یشرک باللہ، جو بندہ اس حال کے اندر مرا کہ وہ شرک کرتا تھا، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھتا تھا، غیر اللہ کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس حال میں مرا اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دی، جنت نہیں مل سکتی. سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو اس کی عبادت کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے اختیارات کے اندر، اس کے علم کے اندر، اس کے تصرف کے اندر، اس کے اسماء کے اندر غیر کو شریک کیا جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے باقی گناہ معاف کر دیں گے. صغیرہ بھی معاف کر دیں گے، کبیرہ بھی اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جس کو اللہ چاہیں گے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سزا دے کے پھر جنت دے دیں گے. لیکن جو شرک پہ مر گیا، پہاڑوں جیسی نیکیاں، دریا کے سمندر کے قطروں اور پانی کے قطروں کے برابر نیکیاں، ریت کے ذرات کے برابر نیکیاں، درختوں کے پتوں کے برابر نیکیاں، کائنات کے اندر جتنے کیڑے مکوڑے چیونٹیاں ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں ہوں، ابو جہل کے 50 حج ہوں، لیکن شرک جیسی امیزش ہو جائے، وہ شرک ایسا تیزاب ہے ساری کی ساری نیکیوں کو یہ خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور ان کا صفایا کر کے رکھ دیتا ہے. شرک کی کئی اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ کے جمیع اختیارات کے اندر کسی بھی غیر کو، چاہے وہ فرشتہ ہے، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی انسان کو، اولیاء اللہ میں سے کسی ولی کو، انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو، اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے کسی پیارے کو، شہداء میں سے کسی شہید کو، بزرگوں میں سے کسی بزرگ کو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اندر شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے تصرفات اس کے اندر شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے علم جیسا یا اللہ تعالیٰ کے علم کا جز کسی اور کا علم ماننا، اور جیسے ایک الہ کو ما فوق الاسباب پکارا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، غیر اللہ کو اس طرح پکارنا شرک ہے، شرک اکبر ہے، ملت سے خارج کر دیتا، جنت حرام ہو جاتی ہے. شرک کی ایک قسم الشرک فی الدعاء، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو مدد کے لیے، نصرت کے لیے، اپنے نفع کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. کیسے؟ کہ کسی بھی مخلوق کو غائبانہ حاجات کے لیے پکارا جائے، غائبانہ حاجات کے لیے کسی بھی مخلوق، چاہے وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی قسم سے بھی تعلق رکھتے، غائبانہ حاجات کے لیے پکارا. ایک ہے میرے سامنے ایک بندہ موجود ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں اس کو کہتا ہوں ایک بچے کو بیٹا پانی لے کے آؤ، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو تعاون ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام کے اندر تعاون کرو. لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں، پیاس لگی ہے مجھے، اور مدینہ شریف کے اندر یا مکہ شریف کے اندر میرے علم کے مطابق
جو بیت اللہ کے امام ہیں وہ بہت نیک اور متقی اور بڑے ولی اللہ ہے اللہ کے، میں کہوں مجھے پیاس لگی ہے، اے پیر مرشد امام کعبہ میری پیاس کو بجھا دے، یہاں بیٹھ کے وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہوں گے، بہت مقرب ہوں گے، بڑا اللہ کو راضی کیا ہوگا، بڑا قرآن پڑھا ہوگا، اللہ ان سے کتنا راضی، یہ میرا ان کے بارے میں حسن ظن ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے میری پیاس کو بجھا دیں، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اگر یہ شرک نہیں ہے، کائنات میں شرک کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کائنات میں پھر کوئی شرک نہیں ہے۔ اولاد چاہیے، بے اولاد ہے بندہ کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو پکارتا ہے کہ میں آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ کے در کا منگتا ہوں، آپ کے در کا سوالی، مجھے اولاد کی حاجت ہے، اللہ میری سنتا نہیں اور آپ کی موڑتا نہیں، لہذا آپ مجھے اللہ تعالیٰ سے اولاد دے کر۔ تو پہلا سوال تو اس بندے کی عقیدے کی بدعقیدگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مہر لگا دی قرآن مجید کے اندر، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو فوت شدگان ہیں، وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند کر دیا، قیامت تک نہیں سن سکتے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بفرض محال یہ فرمایا اگر وہ تمہاری پکار کو سن بھی لیں، فرض کر لیں بفرض محال اگر وہ سن بھی لیں، مالک کہتا ہے اگر وہ سن بھی لیں تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے اور جواب نہیں دے سکتے، قرآن پڑھنے کے باوجود، اسلام کا کلمہ ادا کرنے کے باوجود، ترجمے والے قرآن مجید اپنے گھروں کے اندر سجانے کے باوجود، بندے کو اس بات کی اتنی چھوٹی سی اور موٹی سی بات کی سمجھ نہیں آتی، تو غیر اللہ کو غیبی حاجات کے لیے پکار، ان کو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، ان سے کسی نفع کی امید رکھنا یا نقصان کو ٹالنے کی امید رکھنا غیبی حاجات کے اندر، یہ شرک ہے۔ ہاں اگر ان حاجات کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو انسان کے تصرف اور اس کے اختیار کے اندر ہے، جو انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے، تو اگر آپ اس انسان کو پکارتے ہیں جس انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے دنیوی امور کے اندر، تو اس کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ وہ تو میں نے کہہ دیا تعاون علی البر والتقوی، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے پوپ ہوتے ہیں، عوام الناس سیدھے راستے پہ آنا چاہتی ہے، عوام الناس ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرنا چاہتی ہے، عوام الناس میں غیرت ہے، عوام الناس بے غیرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کے در پہ جائے، لیکن پوپ ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح کی کٹ حجتیاں سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہنا شرک ہے، یہ کہنا شرک ہے، تو کہتا ہے ہماری بیوی کو کھانا منگنا یہ شرک کوئی نہیں، ایک گلاں سکھائیاں جاندی ہیں، کیوں؟ توحید کے عقیدے کو نعوذ باللہ مٹانے کے لیے، زمین بوس کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جب ابو لہب کو نبی پاک دعوت دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ابو جہل کو یہ ترکیب نہیں سوجی، انہیں نہیں کیا کہ اللہ کے رسول ہے ہمارے بتیجے، چلو وہ رسول نہیں مانتا ہے ہمارے بتیجے، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کھانا منگنا شرک کوئی نہیں، تے جے اسی جا کے لات منات کو منگنے تو شرک ہو جاندہ ہے۔ اے ترکیب اونا کوئی اس ابو جہل نو نہیں سجی، کیونکہ انہیں پتا سی کہ اے شرک ہے، لیکن وہ اس کی اور تعویل کرتا تھا، وہ جو سورہ یونس کے اندر آئی ہے۔ اب ان کو پکارتے کون ہو؟ تمہیں کھانا کو رزق کون دیتا ہے؟ مشرکین مکہ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے، زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے، زمین و آسمان کے سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہے۔ تو پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ کہتے ہیں ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ، ان کو اس لیے پکارتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، وسیلہ منگنے ہیں،
یہ کہتے ہیں انہوں نے اے ترکیب، انہوں دی ترکیب زیادہ سیانی ہے، عقل کے ترازو میں تولا جائے نا تو قدرے کو قابل قبول ہے بھائی اسی انہوں رب نہیں مندے، مشرکین مگر لات منات عزا نو اساں رب نہیں مندے، اسی تے انہوں سفارشی دے طور تے پکار رہے ہیں۔ تے مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے بیوی کو کھانا منگنا شرک نہیں، تے بابے فرید کو ایتھے بہ کے کہنا بابا جی پتر دے دیو، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا غیبی حاجات کے لیے ما فوق الاسباب، جو انسان کی قدرت اور اس کی صلاحیت کے اندر اللہ نے دی نہیں ہے، جو انسان کے اختیارات بھی نہیں ہیں، ان اختیارات میں انسان کو غیبی طور پر پکار۔ بغداد شریف کے اندر پیر عبد القادر جیلانی ہے، یہاں بیٹھ کے ان کو پکار رہے، ابھی سامنے بیٹھے اپنے بیٹے سے، اپنے بھتیجے سے، اپنے شاگرد سے پانی مانگنا، یا اپنی بیوی سے کھانا مانگنا، یا اپنے دوست سے کہنا کہ مجھے بھائی اپنے بائک کی چابی دے میں نے کہیں جانا ہے، یا موبائل دے میں نے فون کرنا ہے، یا مجھے 2000 روپے ادھار دے دے، یہ تو تعاون ہے، اس میں تو یہ شرک نہیں ہے۔ شرک وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے جہاں اختیارات ہیں، جو کام صرف اللہ کی ذات باری تعالیٰ کر سکتی ہے، جو قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں، کہ غیب کے اندر پکار کو سننا۔ پاکستان کے اندر بیٹھا بندہ اس کی بھی اللہ سنتا ہے، بغداد کے اندر بیٹھا اس کی بھی سنتا ہے، کینیڈا کے اندر بیٹھا اس کی بھی سنتا ہے، جس زبان کے اندر بندہ بولے اس زبان کے اندر اللہ سنتا ہے، اور بندہ زبان سے بولے بھی نہیں، دل کے اندر خواہش پیدا ہو اس سے پہلے اللہ جانتا ہے بندے خواہش کیا ہے۔ علیم بذات الصدور۔ اب جب یہ ساری صفات پیر صاحب کے لیے، ولی کے لیے، بزرگ کے لیے، شہید کے لیے، امام کے لیے، فرشتے کے لیے، جن کے لیے، انبیاء کے لیے مانیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کو برابر لا کے کھڑا کر دیا، یہ شرک ہے۔ تو دعا کرنا، غیب کے اندر کسی کو غیبی حاجات کے لیے پکارنا، یہ شرک ہے۔ اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عزت والی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عزت والی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ دعا ہے، وہ پکار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ مسند احمد جامع ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی دعا سے بڑھ کر اور کوئی عزت والی چیز نہیں ہے۔ یہی تو پتہ لگتا ہے ایک بادشاہ کے لیے عزت کی کیا چیز ہوتی ہے، کہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیں، یہ کام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے، شہنشاہ ہے کائنات کا۔ جب بندہ اس کے سامنے منت ترلا ڈالتا ہے تو اس سے بڑھ کر اپنے رب کی عزت بندے کے دل میں کیا ہو سکتی ہے، کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں مجبور ہوں، میں ذلیل ہوں، میں کمزور ہوں، تو عزت والا ہے، میں ذلت والا ہوں، یا اللہ تو قوت والا ہے، میں کمزور ہوں، تو مجھے دے، میں تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے در کا منگتا ہوں، تیرے در کا سوالی۔ اس سے زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر اور کوئی عزت والی چیز نہیں ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے نے میری عزت کی لاج رکھی ہے۔ اور اس کے برعکس جب بندہ غیر سے مانگے گا، وہ چیزیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے، جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے، وہ غیر سے مانگے گا، تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے، تو غیر اللہ سے دعا کرنا پھر اللہ تعالیٰ کی عزت کو کم کرنے والی بات ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین کے اندر آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے، افضل العبادت هو الدعاء، سب سے افضل عبادات میں سے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، حج بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، تحمیدات بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، ذکر اذکار بھی ہیں، یہ ساری عبادات، سینکڑوں عبادات کی اقسام۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں افضل العبادت هو الدعاء، سب سے افضل ترین عبادت جو ہے بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے وہ دعا ہے، وہ پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اور یہی پکار اللہ کے لیے کی جائے گی تو یہ سب سے افضل عبادت بن جائے گی۔
اور جب یہی پکار غیر اللہ کے لیے کی جائے گی تو یہ سب سے بدترین شرک بن جائے گا۔ ایک نقطے کی غلطی نے محرم سے مجرم بنا دیا، اتنا سا فرق۔ اللہ کے لیے کی سب سے افضل عبادت، غیر اللہ کے لیے کی سب سے بدترین شرک بن جائے گا، سب سے بڑا جرم بن جائے گا، کفر تک پہنچا دے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی یہ تفسیر کی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید سورہ البقرہ کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے، فرماتا ہے تم سے، تمہارا رب مخاطب ہو کے کہتا ہے، ادعونی، بندو مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا، تمہاری حاجات کو پورا کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ اپنی زبان مبارک سے تلاوت کر کے کہا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دعا جو ہے یہ دعا عبادت ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جس کی سند کے اندر کلام ہے، لیکن دوسری روایات سے اس کی تائید ہو جاتی ہے معنی کی، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا اصل ہے، مغز ہے، مکھن ہے۔ بندہ اتنے ساری عبادات کرتا ہے، نماز، روزہ، یہ وہ ساری چیزیں، سب کا اصل اور مغز کیا ہے؟ ساری عبادات کا دعا ہے، پکار ہے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کو لے لیجیے، اور حدیث قدسی صحیح مسلم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے نماز کے اندر، تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوض الی الامر، اس بندے نے اپنے سارے معاملات، سارے کام اللہ کہتے ہیں میرے سپرد کر دی ہیں، یا اللہ تیرے ہی والے، میں کی کر سکتا۔ جب قیامت کے اتنے بڑے فیصلے کے دن کا منصف اعلیٰ اور مالک یوم الدین تو ہے، تو کائنات کے اندر میرے باقی معاملات کا مالک کون ہے؟ تو ہی ہے، میں کیا کر سکتا، اور کسی کی کیا ہوگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صحیح مسلم میں حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں بندے کے جواب میں، یہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں نا نماز میں، تو آپ کو عربی کے یہ الفاظ یاد نہ رہیں، مفہوم ذہن میں رکھ لینا، واللہ آپ کو تاثیر آ جائے گی، آپ سمجھیں گے کبھی کسی نماز میں اتنی لذت محسوس نہیں کی جتنی آج لذت محسوس۔ آپ ایسے تصور کریں کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں، میرا رب جواب دے رہا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز کے اندر، تو اللہ تعالیٰ، بندہ ایک کلمہ کہتا ہے اللہ جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ یہ جو بندے نے کہا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہو گیا، پختہ عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا میرا اور میرے بندے کے درمیان۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا، عہد ہو گیا۔ بندہ کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں گے، نہ تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگیں گے۔ اور پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کریں۔ سورہ فاتحہ میں ھذا بینی و بین عبدی، مالک کہتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہو گیا، ایاک نعبد، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، صرف تیری عبادت کرتے، و ایاک نستعین، ما فوق الاسباب، رب ہونے کی حیثیت میں ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، صرف تجھ سے مدد مانگتے۔ مالک کہتا ہے معاہدہ ہو گیا۔ اب مالک تو معاہدے پہ قائم ہے،
وہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار، وہ فضل فرمانے کے لیے تیار۔ وہ تو حدیث کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جب رات کا آخری تیسرا پہر رہ جاتا ہے، فجر کی آذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تعالی الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے ہمارا رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے۔ پھر مالک کہتا ہے کوئی گناہگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کی تنگی والا جو مجھ سے رزق کی فراخی مانگے میں اس کو رزق کے بے بہا عطا کر دوں، ہے کوئی بے اولاد جو رب سے اولاد مانگے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد، ہے کوئی مانگنے والا، رب تو پکار لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے عہد پہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ عہد کی مخالفت نہیں کرتا۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک کہتا ہے ٹھیک ہے بندے عہد ہو گیا میرا تیرا، میرے علاوہ کسی کی طرف جانا نہیں، لیکن بندہ نماز پڑھنے کے بعد پھر جب کوئی پریشانی آتی ہے، وہ پڑوسی کہتا ہے، رشتہ دار کہتا ہے فلاں جگہ تو دھاگا لے آؤ، فلاں جگہ تو تعویذ بنوا لے آؤ، فلاں جگہ سے گٹ دم کروا کے لے آؤ، فلاں جگہ سے وٹا دم کروا کے لے آؤ، فلاں جگہ سے پھال نکلوا لو، وہ اس کو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نماز کا عہد ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ قائم ہے، بندہ توڑ دیتا ہے، اس عہد پہ قائم رہے۔ نبی پاک نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو، مسجدوں کے اندر اللہ کو پکارو، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے قید کے دو ساتھیوں کو کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ کئی خدا، کئی رب، کئی کرنے والے، کئی مشکل کشا، کئی حاجت روا، یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار۔ سارے انبیاء کی دعوت، جیل کے اندر دعوت، کال کوٹھڑی میں دعوت، نہ کردہ گناہ کے اندر، جیل کے اندر پڑے ہوئے کی دعوت۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ کوئی صورت پیدا کریں جیل سے کیسے نکلیں گے، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، کہا خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا، پہلے ذرا تمہارا عقیدہ تو درست کر لوں، کیونکہ تم میں سے ایک نے پھانسی چڑھ جانا ہے، ایک نے آزاد ہو جانا ہے، جو آزاد ہو کے جائے وہ توحید کا جیل سے یوسف علیہ السلام کا ساتھی مبلغ بن کے جائے، اور جو پھانسی پہ چڑھ جائے وہ دنیا سے جائے تو شرک سے پاک ہو کے جائے۔ وہ میری صحبت کے اندر رہ کے، نبی یوسف کی صحبت کے اندر رہ کے بھی بندہ توحید سے خالی چلا گیا تو یوسف علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت اور ان کے منصب کا کیا فائدہ ہے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ، خواب کی تعبیر بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ یہ جو تم الگ الگ رب، حاجت روا، مشکل کشا، اس سے بیٹا لینا ہے، اس سے بارش لینی ہے، اس سے یہ کام کروانا ہے، اس سے باڑھ آ جائے تو اس کو روکنا ہے، یہ جو تم کام کرتے ہو یہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو بڑا زبردست ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی مدد کی کہ وہ کسی اور سے تعاون لے، کسی نبی ولی فرشتے سے اللہ تعالیٰ کو تعاون لینے کی ضرورت ہو، ایک کافی نہیں ہے۔ اللہ سیدنا ما تعبدون من دونہ، سیدنا یوسف کہتے ہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموہا، الا اسماء سمیتموہا، یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، اپنے نام رکھے ہیں، اپنے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اب یہ بڑا نقطہ ہے جی اس قرآن مجید کی آیت کے اندر، یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 117 ہے، سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 117 ہے۔ آپ نے گھر میں جا کے قرآن مجید کھول کے سادہ ترجمہ لینا ہے، شرح تفسیر کے اندر وہی بات جو میں نے شروع کے اندر کی تھی، بندے میں، عوام الناس میں توحید کی غیرت ہے، وہ پوپ ہوتے ہیں نا جو، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ساڑیاں پیڈاں ادھر ادھر نہیں جانیاں چاہیے، ساڈے ریوڑ چھڑ کے نہ جان،
آپ نے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 117 غیر اللہ کو مدد کے لیے، حاجات کے لیے غائبانہ طور پر ما فوق الاسباب پکارنا، اللہ تعالیٰ جس کو پکارا جائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ الہ ہے. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اتنا کلمہ تو آتا ہے نا سب کو، اور انہاں تو عمران خان نو بھی آمدہ ہے، تو پھر تو کیا بات ہے جناب، ساڈے امیر المومنین نو بھی آمدہ ہے اتنا کلمہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو لا الہ اللہ کے علاوہ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب غیر اللہ کو پکارنا، ان سے دعا اور حاجات کرنا، مالک کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارے، یعنی غائبانہ حاجات کے لیے کسی ولی نبی فرشتے کو پکارنا، اس کو الہ اور معبود بنانا ہے. اور اسی لیے نبی پاک نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا اصل ہے، سب سے افضل ترین عبادت دعا ہے. جب غیر کو پکارتے ہیں تو وہ دعا ہوتی ہے، اور دعا عبادت ہے. مالک کہہ رہا سورہ المومنون آیت نمبر 117 میں من يدعو مع اللہ الہا آخر، جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور الہ سے پکار کرے، کسی اور کو پکارنا الہ بنانا ہے، فَلَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ، حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. مالک کہتا ہے غیر کو پکارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو پکارے گا کسی اور کو پکارے گا تو اس کو اپنا الہ اور رب بنائے گا، معبود بنائے گا، اور جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائے گا، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لیں گے. اور آگے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے نا بڑے سخت، بڑے سخت. انہو لا یفلح الکافرون، غیر کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر کو پکارے گا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ حساب لے گا. تو غیر کو پکارنے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ انہو لا یفلح الکافرون، اور کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. غیر کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کو پکارنا، حساب اللہ پر ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت کے آخر میں؟ انہو لا یفلح الکافرون، غیر کو پکارنے والے. گویا کہ یہ کفر ہے، یہ کامیاب ہونے والے لوگ نہیں. تو میرے بھائی، آج کے خطبہ کے اندر ہم نے یہ بیان کیا کہ شرک سب سے بڑی بیماری ہے، شرک سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. شرک یہ تیزاب ہے جو ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور تمام انبیاء کی دعوت یہ تھی، امت مسلمہ یہ مہنگائی، یہ فلاں، یہ ٹینشنیں، یہ بربادیاں، یہ حملے، بھائی ساری کی ساری بربادیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کا عقیدہ تھا، جن پر آپ نے ماریں کھائیں، جن پر آپ نے مکہ شہر کو چھوڑا، جن پر آپ نے ہجرتیں کی، جس پر آپ کے صحابہ جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر کٹے شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، جس کلمے کی وجہ سے ابو جہل سے، ابو لہب سے دشمنی ہوئی، اس کلمے کو اور اس کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو حکمران بھی چھوڑ چکے ہیں اور عوام بھی چھوڑ چکے ہیں. یہ ساری پریشانیاں اس لیے آ رہی ہیں. اور جب تک ہم ایک عقیدہ توحید کی طرف نہیں لوٹیں گے، ایک اللہ سے توکل نہیں کریں گے، ایک اللہ کو نہیں پکاریں گے، اللہ کی قسم ہماری پریشانیاں ٹھیک نہیں ہو سکتی. پاویں امپورٹڈ گورنمنٹ لے آو تے پاویں پھر تسی ڈومیسٹک گورنمنٹ لے آو، کچھ نہیں بن سکتا جدو تک عقیدے اس ملک کے ٹھیک نہیں ہو سکتے. کیونکہ ملک بنا تھا لا الہ کے نام پہ، اور سب سے زیادہ بڑی بے وفائی شرک کر کے لا الہ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا نہیں ہونے دے گا جب تک ہم شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.